السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ آج آپ کو انتہائی اہم تعارف کرانے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے جنرل قمر جاوید باجوہ کی، جن کے حالیہ دنوں میں 3 سال کے لیے توسیع کر دی گئی ہے ان کی مدت ملازمت میں۔ اب وہ مزید 3 سال پاکستان کی افواج کی کمانڈ سنبھالے رکھیں گے۔ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیا انڈیا کو اس سے خطرات لاحق ہیں؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ قمر جاوید باجوہ 12 نومبر 1960 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ آپ کا تعلق پنجابی بولنے والی جاٹ فیملی سے ہے، جو بنیادی طور پر پنجاب کے علاقے گکھر منڈی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد محمد اقبال باجوہ پاک آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل تھے اور سروس کے دوران ہی 1967 میں وفات پا گئے۔ اس وقت قمر جاوید باجوہ کی عمر صرف 7 سال تھی۔ آپ 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی، جن کا حال میں ہی 2013 میں انتقال ہوا۔ والد کی وفات کے بعد آپ راولپنڈی تشریف لے آئے اور سیکنڈری ایجوکیشن اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم سر سید کالج راولپنڈی سے حاصل کی۔ 1978 میں آپ پاکستان آرمی میں کمیشنڈ آفیسر بھرتی ہوئے۔ 2 سالہ ٹریننگ کے بعد پی ایم اے کاکول سے آپ 62ویں پی ایم اے لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہوئے۔ کینیڈا میں کمانڈ اینڈ سٹاف کی تربیت حاصل کی۔ پیشہ ورانہ تعلیم اپنے گریجویشن تک کیلیفورنیا سے حاصل کی۔ پھر آپ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی بھی جوائن کی۔ آپ نے عائشہ نامی خاتون سے شادی کی، جس سے آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، سعد اور علی۔ یاد رہے کہ آپ کے سسر 2 اسٹار جنرل یعنی کہ میجر جنرل رہے ہیں، جن کا نام میجر جنرل اعجاز امجد ہے۔ 24 اکتوبر 1980 کو 2nd لیفٹیننٹ کے طور پر آپ نے سیالکوٹ ریجمنٹ بلوچ ریجمنٹ کے ہیڈ کے طور پر سیالکوٹ کے، جو کہ پہلے ہی آپ کے والد اس جگہ پر کمانڈ کر چکے تھے۔ 1992 میں میجر باجوہ نے مختصر عرصے کے لیے کشمیر میں ناردرن لائٹ انفینٹری میں بھی کام کیا، اپنی خدمات سر انجام دی۔ ترقی پاتے لیفٹیننٹ کرنل باجوہ 10th کراپس کی سربراہی بھی کر چکے ہیں۔ راولپنڈی میں سٹاف آفیسر کے طور پر بھی تعینات رہے۔ 1 اسٹار آرمی جنرل کے طور پر بریگیڈیئر باجوہ نے 10 کراپ کے چیف آف سٹاف بھی رہے۔ 2 اسٹار آرمی جنرل کے طور پر پروموٹ ہونے سے قبل آپ نے ناردرن پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ 2007 میں باجوہ بریگیڈیئر باجوہ نے پاکستان کی افریقہ میں تعینات فوج کی کمانڈ سنبھالی، جو کہ UN پیس کیپنگ مشن کے تحت وہاں موجود تھی۔ اس جگہ پر آپ کے سینئر میجر جنرل بیکرم سنگھ تھے، جو کہ انڈین کے سابق آرمی چیف رہ چکے ہیں۔ جنرل سنگھ نے مدت ختم ہونے پر آپ کے لیے آؤٹ سٹینڈنگ اور پروفیشنل کے طور پر اعزازات تقسیم کی۔ مئی 2009 میں آپ کو میجر جنرل تعینات کر دیا گیا۔ آپ نے گلگت بلتستان میں خدمات سر انجام دی۔ اگست 2011 میں آپ کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا اور کوئٹہ میں موجود انفینٹری اینڈ ٹیکٹک اسکول میں تعینات کیا گیا۔ 14 اگست 2013 کو آپ کو پروموٹ کر کے 3 اسٹار جنرل لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا اور اس کے ساتھ ایکس کراپ کے فیلڈ کمانڈر کے طور پر تعینات کیا گیا۔ افیسر کے طور پر تیسری مرتبہ آپ کی یہ تعیناتی ایکس کراپ کے ساتھ 10 کراس کے ساتھ عمل میں لائی گئی۔ یہ کراپ پاکستان کی سب سے لمبی ہے اور اس کے ساتھ ہی کشمیر کے ساتھ لائن آف کنٹرول کو ہینڈل کرنے کا وسیع تجربہ بھی رکھتی ہے۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر جنرل باجوہ کو ہی بھیج دیا گیا۔ 2014 میں لیفٹیننٹ جنرل باجوہ کو بلوچ ریجمنٹ کا کرنل کمانڈنٹ مقرر کر دیا گیا۔ ستمبر 2015 میں باجوہ کو آرمی GHQ میں تعینات کر دیا گیا، جہاں آپ پرنسپل آرمی سٹاف مقرر ہوئے۔ 2016 میں کنفرم کیا گیا کہ جنرل راحیل شریف نے اپنی توسیع لینے سے انکار کر دیا، جبکہ چیئرمین جوائنٹس چیف نے اپنے وقت پر ہی ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ سینیارٹی لسٹ پہ موجود سب سے اوپر لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات کو چیئرمین
چیف جوائنٹ کمیٹی تعینات کیا گیا، جبکہ چوتھے نمبر پر موجود لیفٹیننٹ جنرل باجوہ کو 4 اسٹار جنرل کر دیا گیا۔ نومبر 2016 میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جنرل باجوہ کو تعینات کیا، ان سے سینئر 2 جنرل مستعفی ہو گئے۔ دسمبر 2016 میں آپ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ جنرل باجوہ ایک مضبوط شخصیت بن کر سامنے آئے۔ انڈیا کے ساتھ شدید ترین کشیدگی کی حالت میں بھی پاک فوج نے پورا ہمت اور جواں مردی سے مظاہرہ کیا اور کئی بار انڈیا کو منہ کر کھانی پڑی۔ جنرل باجوہ کشمیر کے ساتھ LOC پر خصوصی مہارت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعیناتی لمبی کرنی ضروری تھی۔ جنرل باجوہ پہ سیاسی طور پر بھی کئی مرتبہ الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ 25 جولائی کو اپوزیشن کو شکست ہوئی اور PTI نے حکومت بنائی۔ اس پر بھی جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، لیکن ہمیشہ فوج کی طرف سے اس طرح کے بیانات کی مذمت کی جاتی رہی کہ فوج سیاست نہیں کر رہی۔ بعض حلقے نواز شریف کی نااہلی میں بھی جنرل باجوہ کے کردار کو نظر انداز نہیں کرتے۔ اسلام آباد تحریک لبیک کے دھرنوں کے دوران ثالثی کا کردار ادا کرنے پر بھی عدلیہ ان پر برہم ہوئی۔ PTI کے لیے پری پول ریگنگ کرنے پر بھی ان پر دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ یہ الزامات مسترد کیے جاتے رہے ہیں۔ نومبر 2019 میں جنرل باجوہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے۔ 19 اگست کو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ جنرل باجوہ کو مزید 3 سال کی توسیع دے دی گئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان موجودہ کشیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جو پاکستان عوام کے درمیان بے چینی کی فضا کو ختم کر دے گا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں وزیر اعظم عمران خان کسی بھی جنرل کی تعیناتی کے اور اس کے توسیع کے بہت سخت مخالف رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل صرف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایکسٹینشن لی تھی 3 سال کے لیے، جو PP کی حکومت کے درمیان دی گئی تھی، کہ اب کی بار عمران خان نے جنرل باجوہ کو توسیع دی ہے۔ کیا یہ فیصلہ ملک و قوم کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا یا کشمیر آزاد ہو سکے گا؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔